کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اس امر کا اعلان کر دیا کہ اے میرے محبوب پیغمبر، اعلان فرما دیجئے گا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ آقا علیہ السلام نے اعلان کیا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، اگر آپ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، مجھ سے پیار کرنا چاہتے ہو، میرا محبوب بننا چاہتے ہو، تو آؤ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، کائنات کے امام اعظم محمد الرسول اللہ کا احترام کیجئے گا، ان کی توقیر کیجئے گا، ان کی عزت کیجئے گا، ان کی اتباع کیجئے گا، پھر اللہ کیا ملے گا؟ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا، میں آپ کو اپنا محبوب بنا لوں گا، یہیں پہ بس نہیں بلکہ میں آپ کو جنت عطا کر دوں گا۔ حضرات عزیز بخار آئیے گا، آج آپ کے گاؤں میں پیغام مصطفیٰ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، تو آقا علیہ السلام نے کیا پیغام دیا؟ اگر لوگوں میرے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، میری تابعداری کرو، میری اطاعت گزاری کرو، میری فرما برداری کرو، پھر پروردگار آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ حضرات عزیز وقار، اسی آیا مبارکہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ احباب کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ حضرات نبی کائنات سے محبت ہو، کس انداز کی ہو، اور بات چلی ہے تو آقا علیہ السلام کی محبت کے متعلق آپ احباب کے سامنے کچھ باتیں گوش گزار کروں۔ ایک نبی کے ساتھی آقا علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور ایک سوچ اور فکر لے کے آتا ہے، آقا جی مجھے یہ تو بتلائیے گا قیامت کب آئے گی؟ تمام دوست اردو کو سمجھنے والے ہیں، اگر بات سمجھنا آئے آپ کے پاس تشریف، آپ کے پاس بیٹھا ہوں گا، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ حضرات عزیز وقار، جو بات بھی کروں گا بخاری اور مسلم کی کروں گا، سیاہ ستہ کے اندر جتنی بھی حدیثیں ہیں ان حدیثوں کو آپ احباب کے سامنے رکھوں گا، اللہ کا قرآن بیان کروں گا۔ آقا علیہ السلام کے سامنے ایک عربی آتا ہے اور آ کر کے یہ بات کہتا ہے، اللہ کے حبیب مجھے یہ تو بتلائیے گا قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ السلام نے کہا، قیامت کی بابت پوچھنے والے مجھے یہ تو بتلا اس اولناک دن کی تو نے کتنی تیاری کی ہے؟ تو اب یہ بندہ کیا کہتا ہے ذرا نوٹ فرمائیے گا، حدیث کی زبان ہے حضرات، میری زبان نہیں، نبی کی زبان ہے، نبی کی وہ زبان ہے جس کے متعلق اللہ کا قرآن کہتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اور لوگوں میرا پیغمبر اس وقت تک بولتا نہیں ہے جب تک کہ آسمان سے آ نہ جائے، جبریل آ نہ جائے، قرآن لے کے آ نہ جائے، وہ آقا علیہ السلام بولتے نہیں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کہا، قیامت کی بابت پوچھنے والے اس ہولناک دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اب یہ جوان کہتا ہے، اے میرے محبوب پیغمبر، زیادہ تیاری نہیں، زیادہ نفلی نمازیں ادا نہیں کی، زیادہ نفلی عبادات نہیں ادا کی، لیکن ایک تیاری پوری ہے، ایک تیاری پختہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہا، میرے پیارے وہ کون سی تیاری ہے؟ تو یہ اپنی زبان سے کہتا ہے، ذرا نوٹ فرمائیے گا 561 میں رہنے والوں، یہ اپنی زبان سے نبی کا مرید کہتا ہے، نبی کا خادم کہتا ہے، نبی کا صحابی کہتا ہے، ایک تیاری پوری ہے۔ آقا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے خالق سے محبت کرتا ہوں۔ جب یہ بات کہی تو آمینہ کے لال نے، صاحب حسن و جمال نے، پوری کائنات کے امام نے، قائد اعظم نے، امام اعظم نے، خطیب اعظم نے اپنی زبان سے اس امر کا اعلان کر دیا، اگر تم مجھ سے محبت کرے گا، میرے خالق سے محبت کرے گا، یہی کافی ہوگی جنت میں جانے
کے لیے آؤ لوگو، یہ میرے محبوب کا پیغام ہے، میرے محبوب کی ادا ہے، میرے محبوب کی زبان ہے۔ اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اور لوگوں نبی کی محبت سننے آئے ہو، آؤ میں آپ احباب کے سامنے نبی کا پیغام سماعت فرما، آپ احباب کے سامنے نبی کا پیغام بیان کروں۔ ایک نبی کا ساتھی ہے جس کا نام آپ بھی جانتے ہیں، اس سے آپ بھی تعارف، آپ وہ ذات تعارف کی محتاج نہیں جس کا نام نامی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب نبی کے صحابی کا نام آئے اسی وقت اپنی زبان سے کہیے گا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور لوگوں جب یہ بات کہو گے اللہ آپ پر رحمت کا نزول کرے گا۔ حضرت عمر فاروق جس کی محبت میں کوئی شک نہیں۔ اور لوگوں یہ کون عمر ہے؟ آؤ بات چلی ہے تو آپ احباب کے سامنے گوش گزار کروں، اللہ رب العالمین آپ کو مکہ دکھائے، آپ کو مدینہ دکھائے، مکہ اور مدینے کی زیارت کروائے۔ آج اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا، اے اللہ رات کا وقت ہے، تیرے محبوب کا فرمان ہے، آج ہم سفر کر کے آئے ہیں، تو مسافر کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اے اللہ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں ان کے پاس وسائل نہیں ہے، ان کے پاس مال نہیں ہے، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، اے پروردگار لیکن یہ تیرے ساتھ محبت کرتے ہیں، تیرے ساتھ پیار کرتے ہیں، اے میرے مولا ان کو مکہ بھی دکھا دے، مدینہ بھی دکھا دے۔ حضرات ذی وقار سیدنا حضرت عمر فاروق کی محبت کا تذکرہ کروں گا۔ عمر وہ ہستی ہے جس کے لیے کائنات کے امام محمد کریم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا، رب کی بارگاہ میں پھیلایا ہوا اس امر کا اعلان کر دیا، اے پروردگار اگر اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، اسلام کو بلندی دینا چاہتا ہے، اسلام کو مقام دینا چاہتا ہے، پھر عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے۔ اور لوگوں میرے محبوب کی دعاؤں کی نبی بن کے آنے والا، میرے محبوب کی دعاؤں کا ثمر بن کے آنے والا، جس کی محبت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، لیکن تجھے سمجھانے کے لیے، مجھے بتلانے کے لیے 561 کے چک کے اندر رہنے والے اے جوان، اے بوڑھے، اے میری مائیوں اور بہنوں سن لو، ہم کو بتلانے کے لیے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کے بازار کے اندر پوچھا۔ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، وہ کیسا بازار ہوگا جس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلا کرتے تھے۔ الحمدللہ ابھی 26 جنوری کو اللہ کے گھر کو دیکھ کر کے آیا ہوں اور میرے ساتھ قاری صاحب بھی موجود تھے، محترم جناب عمر فاروق صاحب، انہوں نے اللہ کے گھر کو دیکھا، نبی علیہ السلام کے نبی علیہ السلام کی مسجد کو دیکھا، روضۃ من ریاض الجنہ کو دیکھا، وہاں نوافل ادا کیا۔ اسی لیے میں جب بھی جاتا ہوں، کسی بھی گاؤں میں جاتا ہوں، جس شہر میں جاتا ہوں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ جتنے بھی ہیں ان کو اپنے گھر کی زیارت کروا دے۔ حضرات ذی وقار بخاری شریف کی حدیث ہے، مدینہ منورہ کا بازار ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق کے دامن کو پکڑا ہوا، ان کے ہاتھ کو پکڑا ہوا، سیدنا حضرت عمر فاروق سے کہا عمر مجھے یہ تو بتلا تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق نے کہا آقا میں آپ سے پیار کرتا ہوں، آقا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن کائنات کا امام ہمیں سمجھانا چاہتا تھا۔ آقا نے کہا میرے عمر مجھے یہ تو بتلا دے تو اپنے گھر سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ، اپنے محلے سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، اپنے قوم قبیلے سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ سیدنا حضرت عمر فاروق خاموش ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا اور سن لے میرے عمر، جب تک میری امتی، میرا ہر جوان، میرا ہر امید، میرا ہر غلام، میرا ہر صحابی مجھ کو اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے قبیلے سے زیادہ، اپنے گھر سے زیادہ، اپنی بلڈنگ سے زیادہ محبت نہیں کرے گا اس کا ایمان پورا نہیں ہوگا۔ اور لوگوں قرآن بھی کہتا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، اور لوگوں تمام محبتوں کو چھوڑ کر کے اکیلی محمد الرسول اللہ والی محبت کو اپنا لو، پھر کیا ملے گا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔
اور لوگوں سیدنا حضرت عمر فاروق ہی نہیں تھے بلکہ نبی کے ساتھی، نبی سے محبت کرنے والے، نبی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنے والے آج پیغام مصطفیٰ سننے کے لیے آئے ہو، میرے محبوب پیغمبر کا پیغام سماعت فرمائیے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سنیے گا، بخاری اور مسلم کو سنیے گا۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک جوان آتا ہے، حضرت امی عائشہ صدیقہ اس حدیث کی راوی ہے، حضرت امی عائشہ فرماتی ہے ہمارے دروازے کے اوپر دستخط ہوتی ہے، آقا علیہ السلام باہر جاتے ہیں، سامنے اپنے صوبان کو دیکھتے ہیں اور لوگوں صوبان کون ہے؟ یہ نبی کا دیوانہ ہے، نبی کا متوالا ہے، سیدنا حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا چہرہ اترا ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھی کا چہرہ اترا ہوا دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے لیے حریص بن کے آئے، اور لوگوں حریص کس کو کہتے ہیں؟ نبی کے دل کے اندر خواہش ہے امت محمدی میں رہنے والا جو بھی بندہ ہے، پاکستان میں رہے، ہندوستان میں رہے، افغانستان میں رہے، سعودی عرب میں رہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے، جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ جنت والا بن جائے، اس کو حریص کہتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور حضرات ذی وقار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کے چہرے کو اترا ہوا دیکھا، آج تو بھی پیروں کے پاس چاہتا ہے، تو اماموں کے پاس چاہتا ہے، خطیبوں کے پاس چاہتا ہے، تیری ادا دیکھ کر کے بات نہیں کرتے، لیکن میں آج آپ احباب کے سامنے پیغام مصطفیٰ کے حوالے سے یہ بات گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں۔ ہم اس ہستی کو قائد مانتے ہیں، اس ہستی کو قائد اعظم مانتے ہیں، اس ہستی کو امام اعظم مانتے ہیں، اس ہستی کو خطیب اعظم مانتے ہیں، اس ہستی کو ہم اللہ کی توفیق و رحمت سے پوری کائنات کا امام مانتے ہیں، اور جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ حضرات ذی وقار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صوبان کا چہرہ اترا ہوا دیکھا، آقا نے کہا میرے صوبان کیا ہوا؟ لیکن آج صوبان کی کیا فکر ہے؟ تجھے فکر اپنے کاروبار کی، تجھے اپنے فکر اپنے کھیت کی، تجھے فکر اپنے بچے کی، تجھے فکر اپنے بچے کی، تجھے فکر اپنے قبیلے کی، تجھے فکر اپنی ممبری کی، تجھے فکر اپنی ممبرداری کی، تجھے فکر اپنے ایم پی ہونے کی، تجھے فکر ایم این اے ہونے کی، اور لیکن سن لو صوبان کی کیا فکر ہے؟ سیدنا حضرت صوبان نے کہا آقا اپنے گھر میں ہوتا ہوں، رب اکبر کی قسم ہے مدینے کا بازار ہوتا ہے، میرا گھر ہوتا ہے، جب آپ کی یاد آتی ہے رب اکبر کی قسم ہے اس مسجد نبوی میں جاتا ہوں جو کچی ہے اور آپ کا چہرہ انور دیکھتا ہوں، رب اکبر کی قسم ہے قرار آ جاتا ہے۔ اور لوگوں سن لو کائنات کے امام کا چہرہ کیسا تھا؟ کائنات کا امام حسینوں کا حسین بن کے آیا، کائنات کا امام سب سے پیارا بن کے آیا، جس کا حسن بھی اعلیٰ، جس کی عصمت بھی اعلیٰ، جس کی شان بھی اعلیٰ، جس کا مقام بھی اعلیٰ۔ آؤ بات چلی ہے تو آپ احباب کے سامنے گوش گزار کرو، سیدنا حضرت جابر، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر کہتے ہیں رات چوندی تھی، آسمان کا چاند آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، پورے علاقے کو منور کر رہا تھا، میں اسی طرح یوں ہی اپنے گھر سے نکلتا ہوں، آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں، روشنی دیکھ رہا ہوں، اس کی روشنی آسمان کے تاج کی، آسمان کے چاند کی روشنی مدینہ منورہ کو منور کیے ہوئے تھی۔ کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں، یوں ہی میرے قدم چلتے ہیں، مسجد نبوی آتی ہے، مسجد نبوی کے کچے صحن کے اندر محمد کریم لیٹے ہوئے ہیں، جو پوری کائنات کا امام بن کے آیا، جو حسن کا بادشاہ بن کے آیا، اور لوگوں جس کو اللہ نے حسن سے مالا مال فرمایا۔ حضرات ذی وقار حضرت جابر کی گواہی سے بڑی گواہی کوئی نہیں مل سکتی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آمینہ کے لال کو دیکھتا ہوں، نظر پلٹتی ہے آسمان کے چاند پہ جاتی ہے، وہاں سے نظر پڑتی ہے آمینہ کے لال پہ رکھتا ہوں، رب اکبر کی قسم ہے آج میں نے فیصلہ کیا آسمان کے چاند سن لے، اگر تجھے نور ملا ہے آمینہ کے تاج سے ملا ہے۔ اور لوگوں اسی لیے ہم نبی کریم کے حسن کا تذکرہ کرتے ہیں کہ نبی کریم حسین جو جمیل بن کے آئے۔ حضرت صوبان کہتے ہیں آقا جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں، اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہوں، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہوں، اپنے ابو امی کے ساتھ ہوتا ہوں، آقا جب مجھے آپ کی یاد آتی ہے مسجد نبوی میں جاتا ہوں، آپ کا چہرہ انور دیکھتا ہوں، دل کو سکون آ جاتا ہے۔ لیکن آقا آج عجیب فکر لگی ہے،
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے کو موت آنی ہے، وڈیرے کو موت آنی ہے، غریب کو موت آنی ہے، چودھری کو موت آنی ہے، نمبردار کو موت آنی ہے، ایم این اے کو موت آنی ہے، ایم پی اے کو موت آنی ہے، وزیر اعظم کو موت آنی ہے، صدر کو موت آنی ہے، امام کو موت آنی ہے، خطیب کو موت آنی ہے، مقتدی کو موت آنی ہے، ہر بندے کو موت آنی ہے۔ آقا آج مجھے لوگوں کی موت بھی یاد آئی، آپ کی موت بھی یاد آئی، آقا آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، مجھے آقا علیہ السلام ایک فکر نے تنگ کر لیا کہ آپ دنیا سے چلے جاؤ گے۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔